بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر برین اعظم نے گورنر اور دوسرے حکام اور بڑے سرکاری عہدے داران سے کہا، میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات یوگا کے ماہر نہیں ہیں، اس لیے آج کا یہ اجلاس برخاست کریں اور ہم تمام یوگا جاننے والوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں تاکہ ہم اس اصل سربراہ سے انٹیلیجنس کے خفیہ چیمبر میں گفتگو کر سکیں۔ اجلاس برخاست ہو گیا۔ برین آدم ایلپا اور ٹیری آدم جیسے یوگا کے ماہر نے پارس عرف مائک ہرارے کو آزمانا چاہا۔ الپا نے خیال خوانی کے ذریعے پارس کے اندر پہنچنا چاہا تو ناکام رہی۔ چونکہ ٹیری آدم نے پارس پر تنویمی عمل کیا تھا، اس لیے اس کی آمد پر اس نے سانس نہیں روکی۔ ایکس رے مین مارٹن اور داؤد منڈولا نے بھی اس کے اندر پہنچ کر آزمایا۔ ان سب نے پارس پر باری باری عمل کیا تھا، وہ سب اس کے عمل تھے، اس لیے پارس نے انہیں اپنے اندر محسوس نہیں کیا۔ ٹیری آدم نے برین آدم سے کہا، بگ برادر ہم نے اسے آزمایا ہے، یہ اپنے کسی عمل کو دماغ میں محسوس نہیں کرتا، لیکن الپا اور دوسرے اس کے عمل نہیں تھے، اس لیے 001 نے ان کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے والے خفیہ یہودی تنظیم کے افراد یہ نہیں جانتے تھے کہ سب سے آخر میں شی تارا نے اس پر عمل کیا تھا اور سب سے زیادہ پارس کے دماغ پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ برین آدم نے پارس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دماغ میں آؤ، پلیز خیال خوانی کی پرواز کرو۔ پارس نے برین آدم کو دیکھا، اس کے اندر سلمان چھپا ہوا تھا۔ اس نے پارس کی سوچ اور لہجے کو اختیار کر کے خیال خوانی کی پرواز کی۔ سلمان سمجھ رہا تھا کہ پارس کے خیال خوانی کی پرواز دیکھنے کے لیے الپا، ٹیری آدم وغیرہ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ وہ پارس کا لہجہ اور سوچ اختیار کر کے برین آدم کے اندر آیا، پھر بولا، میں 001 بول رہا ہوں۔ سلمان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ادھر پارس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ اس کا دماغ دکھ رہا ہے، خیال خوانی کرنے کے باعث اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ الپا برین آدم کو اس کی دماغی حالت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ برین آدم نے کہا، مسٹر 001 ابھی تم 2-4 دن خیال خوانی نہ کرو، اچھی طرح آرام کرو، کھاؤ پیو اور سیکرٹ سروس کے جن معاملات کو بھول چکے ہو اسے یاد کرو، اپنی پرسنل فائل پڑھو، الپا تمہیں اس سلسلے میں گائیڈ کرے گی۔ وہ سب گورنر ہاؤس سے جانے کے لیے اٹھنے لگے کیونکہ انہیں وقت مقررہ پر انٹیلیجنس کے خفیہ چیمبر میں پہنچ کر اس سربراہ سے گفتگو کرنی تھی۔ ایسے ہی وقت پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ٹیری آدم نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، میں MIM کا ایک مجاہد بول رہا ہوں، ہمارے سربراہ آپ کے گورنر سے یا انٹیلیجنس کے چیف سے مسٹر برین آدم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیری آدم نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر برین آدم سے کہا، بگ برادر IMI کا ایک مجاہد کہہ رہا ہے کہ اس کا سربراہ ابھی گورنر سے یا آپ سے گفتگو کرے گا۔ برین آدم نے کہا، اس سربراہ نے 1 گھنٹے بعد گفتگو کرنے کا وقت مقرر کیا تھا، شاید کوئی اور اہم بات ہوگی، تم سب میرے دماغ میں رہو۔ اس نے ریسیور لے کر کہا، ہیلو، میں اسرائیلی انٹیلیجنس کا چیف برین آدم بول رہا ہوں، اپنے سربراہ کو ریسیور دو۔ پھر فون پر سربراہ کی آواز سنائی دی، مگر وہ آواز اس سربراہ سے مختلف تھی جس سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، مسٹر آدم، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے ہماری پوزیشن واضح کر دی اور دنیا والوں کے سامنے یہ وضاحت کر دی کہ آپ لوگوں کو MIM کے سربراہ نے دھوکہ نہیں دیا تھا اور جو فراڈ سربراہ بن کر آیا تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ برین آدم نے کہا، آپ کی خوشی سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ ہم نے دنیا والوں کے سامنے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہم MIM سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے ہیں، وہ سچے ہیں، اس لیے ہم نے سچائی پیش کی، ورنہ دشمن ہوتے تو آپ پر اور آپ کی تنظیم پر طرح طرح کے الزامات عائد کر دیتے۔ ویسے آپ سچ نہ کہتے تو ہم سچ اگلوا لیتے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے مجبور ہو کر سچ کہا ہے کیونکہ وہ ویڈیو فلم آپ کی ایک بڑی کمزوری بن کر ہمارے پاس رہ گئی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی درست ہے، انسان اپنی کسی نہ کسی کمزوری کے باعث دوسرے کے دباؤ میں رہتا ہے، لیکن میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ ہماری
حکومت آپ سے ملاقات کر کے مذاکرات کر کے وہ تمام شکایات دور کرنا چاہتی ہے جو آپ کو ہم سے ہیں۔ شاید آپ یقین نہ کریں، ہم آپ کو دوست بنانے اور آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اسلامی ممالک کے حق میں اپنی خارجہ پالیسی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں تو میں آپ حضرات سے ضرور ملاقات کروں گا۔ میں اپنے حکمرانوں کی طرف سے آپ کو پورے خلوص اور نیک نیتی سے دعوت دے رہا ہوں، کیا آپ ہمارے ملک میں تشریف لانا پسند فرمائیں گے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، میں نے آپ کے ملک میں ایک سربراہ کے تشریف لانے کا تماشا دیکھا ہے، یہ پتہ نہ چل سکا کہ اسے کس نے گولی مار کر زخمی کیا تھا۔ زخمی ہونے کے بعد اس کے فراڈ ہونے کا علم ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ آپ کا ایک معزز مہمان تھا۔ کیا میں آؤں گا تو مجھے بھی زخمی کر کے میرے سچے یا جھوٹے ہونے کی تصدیق کی جائے گی؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم نے تصدیق کرنے کے لیے اسے زخمی نہیں کیا تھا اور نہ ہی آپ پر کوئی آنچ آنے دیں گے، لیکن زبردست سیکورٹی اور مسلح فوجیوں کی موجودگی میں آپ نے یا کسی نے گولی چلا دی، یہ اندیشہ پیدا کر دیا کہ آپ کے تمام حفاظتی انتظامات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں، آپ اعتماد نہ کریں، یہاں نہ آئیں، لیکن آپ اپنی پسند کے کسی ملک میں ہمیں ملاقات کے لیے بلا سکتے ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں، ہماری ملاقات اور اس ملاقات کی تشہیر لازمی ہے۔ میں سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے تمام ٹی وی اسکرین پر آ کر خود کو متعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کوئی دشمن MIM کا جعلی سربراہ بن کر ہمیں بدنام نہ کرے۔ یہ آپ نے بہت خوب سوچا ہے، جب آپ خود کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو پھر کوئی دشمن آپ کے نام سے فراڈ نہیں کر سکے گا۔ آپ بتائیں، ہم سے کس ملک میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اب سے 2 دنوں کے بعد یعنی پرسوں 15 تاریخ کو تاجکستان کے شہر دوشنبے میں ملاقات ہوگی۔ دوشنبے تاجکستان۔ برین آدم نے پریشان ہو کر کہا، مگر وہاں تو سنا ہے کہ فرحاد علی تیمور ہے۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے اس کی جگہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرحاد صاحب اور بابا صاحب کے ادارے والوں کو بھی حیرانی اور تجسس ہے کہ میں کون ہوں اور میں نے کس طرح ہر ملک اور ہر بڑے شہر میں مجاہدین کو منظم کیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فرحاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے اور آپ کے درمیان ہونے والے سمجھوتے میں مداخلت کریں گے۔ سمجھوتا ہم مسلمانوں کے لیے معقول ہوگا اور قابل قبول ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ فرحاد صاحب تو کیا کوئی بھی مسلمان اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ برین آدم نے کہا، ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں حفاظتی انتظامات مشکوک ہیں، اس لیے آپ نہیں آئیں گے۔ یہی اندیشہ ہمیں فرحاد اور اس کی فیملی سے ہے۔ فرحاد ماضی میں ہمیں بڑے بڑے نقصانات پہنچا چکا ہے، وہ ہمیں اپنا ازلی دشمن سمجھتا ہے۔ اگر ہم یا ہمارے خاص نمائندے وہاں جائیں گے تو نئے اور پیچیدہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مسٹر آدم، فرحاد دوشنبے میں ہے، مگر اس کی پہنچ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہے۔ میں دوشنبے کے بجائے کسی دوسرے ملک اور دوسرے شہر میں آپ کو بلاؤں گا تو کیا وہاں پارس اور علی تیمور نہیں ہوں گے؟ ہم اور تم اس کے چند خیال خوانی کرنے والوں کے نام جانتے ہیں، لیکن ان کی صحیح تعداد نہیں جانتے۔ آپ کوئی ایسا ملک یا ایسا شہر بتا دیں جہاں اس کی فیملی کے افراد اور دوسرے جانسار موجود نہ ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری پہلی ملاقات کسی بھی ملک میں بڑی رازداری سے ہو؟ جب ہم آپس میں مذاکرات کر کے ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کر لیں گے تو پھر دوسری ملاقات جہاں بھی ہوگی اس کی تشہیر تمام دنیا میں کی جائے گی۔ اگر آپ پہلی ملاقات میں رازداری چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف دشمنوں کو اپنی تنظیم کا جعلی سربراہ بننے سے روکنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ہماری دوسری ملاقات میں میرا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ کیا آپ حضرات دوبارہ دمشق رازداری سے ملنا پسند کریں گے؟ جناب، وہاں تو آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر آئے تھے، کیا آئندہ اصل روپ میں آئیں گے؟ اصل روپ میں اس وقت آؤں گا جب تمام دنیا کے ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھایا جاؤں گا۔ آپ بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، میں بھی محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ میں دمشق کے وقت کے مطابق 15 تاریخ کو رات 9 بجے اسی حاکم محل میں آؤں گا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے۔ برین آدم نے ریسیور رکھ دیا، پھر اپنے اہم افراد کو دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے ساتھ کچھ ایسی مکرانہ چالیں چلی جا رہی ہیں جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ MIM کا سربراہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے چال باز کتنے ہیں اور ان میں اصلی کون ہے۔ وہ سب گورنر ہاؤس سے نکل کر ایک بڑی سی وین میں بیٹھ گئے، پھر انٹیلیجنس کی عمارت کی سمت جانے لگے۔ ایلپا نے کہا،
بگ برادرز، یہ سربراہ ہمیں ملاقات کے لیے تاجکستان بلا رہا تھا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ فرحاد سے اس کا دوستانہ ہو؟ نہیں، اگر فرحاد سے دوستی ہوتی تو وہ فرحاد جیسے پہاڑ کو اپنے پیچھے چھپائے رکھتا، مگر وہ تو چاہتا تھا کہ ہمارے ذریعے فرحاد اور بابا صاحب کے ادارے والوں کو بھی اس کی اصلیت معلوم ہو جائے۔ پھر یہ کہ ہم یہودی ہوں یا سپر ماسٹر جیسا عیسائی، سب ہی تبریزی صاحب کے ایمان اور سچائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب تبریزی صاحب نے MIM سے لا علمی ظاہر کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فرحاد وغیرہ بھی اس تنظیم کے سربراہ کو نہیں جانتے ہیں۔ اس خفیہ یہودی تنظیم کا ایک سربراہ ایکس رے مین اور دوسرا سربراہ منڈولا ان کے اندر تھا۔ وہ دونوں بھی تسلیم کرتے تھے کہ ابھی فرحاد اور بابا صاحب کے ادارے والے بھی MIM کے سربراہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے ہیں۔ منڈولا ان کے درمیان رہنے والے پارس کے دماغ میں جاتا تھا اور اسے مائک ہرارے سمجھ کر سوچنے لگتا تھا کہ اس ہرارے کو پھر ایک بار تنظیمی عمل کے لیے اس طرح سحرزدہ کرنا ہوگا کہ وہ بڑی رازداری سے یہودی تنظیم کو اور ملک اسرائیل کو چھوڑ کر مایا کے کھنڈر میں اس پراسرار ہستی کے پاس کل رات تک پہنچ جائے۔ داؤد منڈولا اس مقصد کے لیے چپ چاپ برین آدم الپا اور ٹیری ایڈم اور ایکس رے مین مارٹن کے دماغوں میں جا کر یہ خیال قائم کر رہا تھا کہ کل رات تک کسی بھی MIM کے سربراہ سے ملاقات کا وقت مقرر نہ کیا جائے۔ خفیہ یہودی تنظیم کے افراد پارس کے ساتھ انٹیلیجنس کے ایک خفیہ چیمبر میں پہنچ گئے۔ اب وہ پارس ان کے لیے قابل اعتماد مائک ہرارے تھا اور سلمان اس کے اندر رہ کر ان یہودیوں کی سرگرمیوں کو دیکھ رہا تھا، اور ابھی سلمان کی طرح ہم سب اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ شی تارا دراصل ڈمی تھی۔ وہ بھی پارس کے اندر بڑی خاموشی سے رہتی ہے۔ چیمبر میں پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نے انہیں مخاطب کیا۔ الپا ریسیور اٹھا کر بولی، میں ہوں الپا اور میں MIM کا سربراہ ہوں، وعدے کے مطابق فون پر مخاطب کر رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ وعدے کے پابند ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ جلد سے جلد ہماری ملاقات ہو۔ ہم 2 دنوں تک بہت مصروف ہیں، کیا آپ چوتھے دن ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ آپ نے تو بڑی لمبی تاریخ بڑھا دی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ MIM کے سربراہ کو روبرو دیکھنے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے آپ لوگ بے چین ہوں گے۔ یقین کریں کہ ہم واقعی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت ہی بے چین ہیں۔ ہم آپ کی خاطر بڑے سے بڑے اہم معاملات کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے چند دشمن بے حد پریشان کر رہے ہیں۔ اگر ہم 2 دنوں میں انہیں ختم نہیں کریں گے تو وہ آپ تک بھی پہنچ جائیں گے، پھر رازداری سے ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں صبر کر لوں گا اور چوتھے دن آپ کے شہر تل ابیب رازداری سے پہنچوں گا اور چاہوں گا کہ ہماری خفیہ ملاقات کسی پر ظاہر نہ ہو۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ ملاقات کے دوران ہم کس معاملے کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہمیشہ سے زیادہ دوری رہی ہے۔ کیا ہم کچھ قریب آ سکتے ہیں؟ اور قریب آنے کے لیے کیا ہم امریکہ پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاملے میں سپر ماسٹر نے ایک فراڈ سربراہ آپ کے پاس بھیج کر زبردست دھوکہ دیا ہے۔ ہاں، یہ افسوس کی بات ہے کہ سپر ماسٹر نے آپ کی خفیہ یہودی تنظیم کے اندر پہنچنے کے لیے ایسی چال چلی تھی۔ ویسے اب سپر ماسٹر اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہے۔ اگر کوئی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ آپ لوگ معاف کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار دودھ سے جل جانے کے بعد پھر کبھی گرم دودھ نہیں پیتا، اس دودھ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ مگر ہماری خفیہ ملاقات کے دوران کوئی بھی امریکی نمائندہ چھپ کر آئے گا یا میرے معاملات میں مداخلت کرے گا تو آپ لوگوں سے دشمنی ایسی بڑھے گی کہ پھر کبھی کم نہیں ہوگی۔ اب میں چوتھے دن کی صبح رابطہ کروں گا۔ اوکے سو فار۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ داؤد منڈولا کو اطمینان ہوا کہ اس کے اپنے ماتحتوں کے ذریعے ایک سربراہ کی ملاقات کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں خفیہ یہودی تنظیم کے کئی جاسوس تھے۔ وہ تمام جاسوس آدم برادرز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ کبھی ایکس رے مین مارٹن اور کبھی منڈولا انہیں اپنے کوڈ ورڈز بتا کر ان سے کام لیا کرتے تھے۔ منڈولا نے اپنے ایک امریکی جاسوس کے دماغ پر قابض ہو کر اسے غائب دماغ بنا کر اس سے فون کے نمبر ڈائل کرائے۔ ادھر انٹیلیجنس کے خفیہ چیمبر کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ الپا نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، امریکہ میں رہنے والے یہودی جاسوس
جاسوس نے کوڈ ورڈز استعمال کیے، پھر کہا میں اپنے چیف برین آدم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ الپا نے برین آدم کو ریسیور دیتے ہوئے اس یہودی جاسوس کے متعلق بتایا۔ برین آدم نے ریسیور کان سے لگا کر اسے مخاطب کیا۔ وہ بولا سر، ایک بہت ہی اہم اور چونکا دینے والی اطلاع ہے۔ یہاں میکسیکو کے مشرقی حصے میں مایا کے کھنڈرات ہیں۔ ان میں سے ایک کھنڈر کی زمین کے نیچے ہیرے جواہرات کے علاوہ یورینیم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اتنے بڑے خزانے کا راز تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سر، ایک ماہر آثار قدیمہ مجھے نشے کی حالت میں ملا تھا۔ میں نے اسے اس کے کاٹیج میں پہنچایا۔ وہ راستے میں اس خزانے کے متعلق بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے سوچا وہ نشے میں بڑبڑا رہا ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس کے کاٹیج میں پہنچ کر اس کی ڈیلی رپورٹ کی ڈائری پڑھی تو اس میں اسی خزانے کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ ماہر چاہتا تھا کہ کسی طرح امریکی حکومت کی لا علمی میں وہ خزانہ حاصل کرے اور وہ اس کے لیے کئی دنوں سے منصوبے بنا رہا تھا۔ میں کل رات اس کے کاٹیج میں ٹھہر گیا۔ دوسری صبح جب وہ بیدار ہوا تو ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے اس کی ڈائری اسے دکھا کر کہا اس ملک سے باہر جہاں کہو گے میں وہ خزانہ پہنچا دوں گا، مگر اس میں ہمارا حصہ برابر کا ہوگا۔ وہ راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے کھنڈر میں لے جا کر تہہ خانے میں پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ میں نے خود تہہ خانے میں جا کر جو خزانہ اور یورینیم کا جو ذخیرہ دیکھا اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس ماہر آثار قدیمہ کو وہیں قتل کر دیا ہے۔ اب یہ راز صرف ہم جانتے ہیں۔ برین آدم نے اسے ہولڈ آن کرنے کے لیے کہا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر الپا اور ٹیری آدم کو دیکھا۔ ٹیری نے کہا ہم اس جاسوس کے دماغ میں تھے، اس کے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ الپا نے کہا اس کے خیالات سے پتہ چلا ہے کہ دوسرے ماہرین آثار قدیمہ بھی اس کھنڈر میں جاتے ہیں، لیکن کل اتوار ہے اور سنڈے کو ماہرین آثار قدیمہ چھٹی کرتے ہیں، لہذا ہمیں کل شام تک وہاں ضرور پہنچنا چاہیے۔ ٹیری آدم نے کہا اس مقتول ماہر کی ڈائری میں لکھا ہے کہ تہہ خانے میں اتنا یورینیم ہے کہ سینکڑوں ایٹم بم اور دوسرے بے شمار ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں۔ برین آدم نے فون پر جاسوس سے کہا تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہم کل چھٹی کا دن ضائع نہیں کریں گے۔ شام تک گوئٹے مالا کے ایئرپورٹ پر ہماری ٹیم پہنچنے والی ہے، وہاں تم سے ملاقات ہوگی اور تم اس کھنڈر تک ہماری رہنمائی کرو گے۔ اس نے ریسیور رکھ کر کہا یہ ہم نے اچھا کیا کہ اس سربراہ سے کل ملاقات کا وقت مقرر نہیں کیا۔ کل شام سے پہلے ہماری ٹیم کو اس کھنڈر میں پہنچ جانا چاہیے۔ میں ٹیم کے لیے خصوصی طیارے کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ تم خیال خوانی کرنے والے 6 کمانڈوز، 2 سراغرساں اور ایک نہایت ذہین حاضر دماغ اور شاطر قسم کے شخص کا انتخاب کرو۔ منڈولا الپا کے دماغ میں آ گیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بولی ہمارے پاس یہ 001 پارس ہے، یہ شطرنج کا عالمی چیمپئن ہے، حاضر دماغ ہے، کسی بھی نازک اور خطرناک مرحلے میں بازی پلٹ سکتا ہے۔ منڈولا پھر برین آدم کے اندر آیا۔ وہ منڈولا کی مرضی کے مطابق بولا واقعی 001 ہماری اس مہم کے لیے موزوں رہے گا، یہ ہمارے تجربہ کا سراغرسانوں اور کمانڈوز کے ساتھ رہے گا تو اس کی گمشدہ یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ وہ فون کے ذریعے خصوصی طیارے کا انتظام کرنے لگا۔ خیال خوانی کرنے والے کمانڈوز اور سراغرسانوں کے سلسلے میں اپنے فرائض ادا کرنے لگے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو داؤد منڈولا جیسا کٹر یہودی سربراہ شاطر مائک ہرارے کو اسرائیل سے باہر جانے نہ دیتا، مگر وہ پراسرار ہستی ایک اسیب کی طرح اس کے اعصاب پر سوار تھی اور وہ اپنی یہودی تنظیم کے ہر خیال خوانی کرنے والے کے اور تمام آدم برادرز کے دماغوں اور اعصاب پر سوار ہو گیا تھا، اور مائک ہرارے کو اس اجنبی ہستی کے حوالے کر کے اپنی پوری یہودی خفیہ تنظیم کو اور خود کو اس بلا سے بچانے کے لیے انتظامات کر چکا تھا۔ پھر اس ایک مائک ہرارے کے عوض عظیم الشان خزانہ ملنے والا تھا اور پوری دنیا میں اسرائیل سپر پاور بننے والا تھا۔ یہ سب کچھ بڑی رازداری سے ہو رہا تھا، اس کے باوجود رازداری نہیں تھی۔ ایک مسلمان، ایک طرف سلمان اور دوسری طرف شی تارا کو یہ تمام معلومات حاصل ہو رہی تھیں۔ سلمان نے مجھے مخاطب کر کے وہاں کی تمام باتیں سنائیں۔ میں اور سلمان پارس کے اندر رہ کر خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ سے لے کر ہر فرد کی باتیں اور ان کے منصوبے معلوم کر سکتے تھے اور داؤد منڈولا کی آواز اور لہجہ اختیار کر کے ان سب کے دماغوں میں پہنچ جاتے تھے، لیکن ہمیں ان کے دماغوں میں پہنچنے کے باوجود اس پراسرار ہستی یعنی اصل شی تارا کے متعلق معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ یہ بات صرف منڈولا جانتا تھا اور ہم اس کے دماغ کے اندر پہنچ کر بھی اصل معاملات
کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میں نے سلمان سے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارا پارس ان کے لیے مائک ہرارے ہے اور ان کے لیے بہت اہم ہے، پھر وہ پارس کو اسرائیل سے باہر کیوں بھیج رہے ہیں جبکہ دوسرا کوئی یہودی خیال خوانی کرنے والا نہیں جا رہا ہے؟ سلمان نے کہا واقعی یہ بات قابل غور ہے، وہ پارس کو نہایت شاطرانہ چال چلنے والا مائک ہرارے سمجھتے ہیں تو اسے اسرائیل میں اپنے پاس رکھ کر خیال خوانی کے ذریعے دوسرے کمانڈوز اور سراغر سانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا سلمان یہ داؤد منڈولا کوئی بڑا کھیل کھیل رہا ہے، تم پارس کے پاس رہو، جب آرام کرنا چاہو تو میں بیٹے کے اندر رہ کر منڈولا کا اصل کھیل معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلمان پارس کے پاس چلا گیا۔ شیتارا تل ابیب کے اسی ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ اس نے معلوم کیا تھا کہ پارس ایک خصوصی ٹیم کے ساتھ خصوصی طیارے میں پہلے نیو یارک جائے گا، وہاں سے گوئٹے مالا کے لیے دوسرے طیارے میں پرواز کرے گا، اور جب اسرائیل کا خاص طیارہ امریکہ پہنچے گا تو وہاں کے تمام امریکی سراغرساں اس طیارے میں آنے والے تمام یہودیوں پر گہری نظر رکھیں گے، ان کی خفیہ نگرانی کریں گے۔ ایسے وقت تمام یہودی خیال خوانی کرنے والے ان سراغرسانوں کو گمراہ کر کے اس ٹیم کو میکسیکو تک پہنچائیں گے۔ شیتارا پارس کے جانے کے بعد تل ابیب میں تنہا نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ امریکہ جانے کے لیے خیال خوانی کے ذریعے ایک طیارے میں اپنے سیٹ ریزرو کرا رہی تھی۔ وہ اسرائیل میں موجود رہ کر بھی پارس کے دماغ میں چھپ کر یہ معلوم کر سکتی تھی کہ وہ یہودی مایا کے کھنڈر میں پہنچ کر کس طرح مطلوبہ خزانہ حاصل کرتے ہیں، لیکن محبوب جسمانی طور پر وہاں جا رہا تھا، اس لیے وہ بھی جسمانی طور پر اس سے زیادہ دور رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے پارس کو جیتنے والی اور اس کے دماغ کے اندر تک پہنچنے والی شیتارا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اصلی نہیں ہے، ایک ڈمی ہے، اور جو اصلی ہے وہ اپنی ڈمی کی آواز اور لہجہ اختیار کر کے اس ڈمی کے دماغ کو اپنے قابو میں رکھتی ہے اور اسے اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیتی ہے کہ وہی اصلی شیتارا ہے۔ پہلے دائی ماں کے ساتھ رہتی آئی تھی، اب اپنے پارس کے ساتھ رہنے لگی ہے، اور مایا کے کھنڈر کے تہہ خانے میں وہ شیتارا اپنے بھگوان شیو شنکر کی موت کے مورت کے سامنے پلیتھی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اور خیال خوانی کے ذریعے تل ابیب میں رہنے والی اپنی ڈمی کو اسی طور سوچنے پر مائل کر رہی تھی کہ وہ اپنے پارس کے ساتھ مایا کے کھنڈر میں تعاقب کرتی آئے گی، اور جب منڈولا تنویمی عمل کے ذریعے پارس کا مذہب تبدیل کرے گا اور اسے ہندو بنائے گا تو ڈمی شیتارا منڈولا کے عمل میں مداخلت نہیں کرے گی۔ پھر اسے پارس کے تعاقب میں اس لیے مایا کے کھنڈرات تک آنا تھا کہ پارس اپنا دھرم بدلنے کے بعد اصل شیتارا کا پتی دیو بننے والا تھا۔ ایسے وقت ڈمی شیتارا کا وہ کردار ختم ہونے والا تھا، یعنی اب وہ پارس کی محبوبہ کا کردار ادا کرنے والی نہیں تھی۔ اصلی شیتارا آئندہ ڈمی شیتارا کو کوئی دوسرا کردار سونپنے والی نہیں تھی۔ برین آدم نے وہاں سے روانہ ہونے والی ٹیم کو بتایا کہ خصوصی طیارہ رات کے 11 بجے تل ابیب سے پرواز کرے گا۔ اس وقت شام کے 5 بجنے والے تھے۔ پارس نے برین آدم سے کہا میں کچھ تھکن سی محسوس کر رہا ہوں، کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ برین آدم نے کہا ضرور آرام کرنا چاہیے، میرے بیڈ روم میں جا کر لیٹ جاؤ، بلکہ رات 8 بجے تک نیند پوری کر لو گے تو خود کو تر و تازہ محسوس کرو گے۔ پارس بیڈ روم میں چلا گیا۔ داؤد منڈولا اپنے ایک ایک یہودی خیال خوانی کرنے والوں کے اندر جا رہا تھا اور ان کی سوچ میں یہ فیصلہ نقش کر رہا تھا کہ جب تک مائک ہرارے سوتا رہے تب تک کوئی اس کے دماغ میں نہیں جائے گا۔ ایکس رے مین مارٹن رسل، ایلپا ٹیری، آدم ٹالبوٹ اور مونارو وغیرہ سب ہی منڈولا کے زیر اثر تھے، اس لیے رات 8 بجے تک کوئی پارس کے خوابیدہ دماغ میں جانے والا نہیں تھا۔ وہ بیڈ روم میں آ کر لیٹ گیا۔ داؤد منڈولا کو پورا یقین تھا کہ اب شاطر مائک ہرارے کے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے تھپک تھپک کر اپنی دانست میں مائک ہرارے کو سلا دیا۔ جب وہ گہری نیند ڈوب گیا تو منڈولا اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ اس نے خوابیدہ دماغ سے پوچھا ہیلو، کیا مجھے پہچان رہے ہو؟ پارس کی خوابیدہ سوچ نے کہا ہاں پہچان رہا ہوں، آپ میرے عامل ہیں، میرے عامل داؤد منڈولا۔ ابھی میں نے تمہارے چور خیالات پڑھے ہیں اور یقین کیا ہے کہ تم میرے معمول اور تابع دار ہو۔ اس کے باوجود پوچھتا ہوں کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں یہودی ہوں، آپ کا تابع دار یہودی ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب ایک بار اپنا مذہب تبدیل کرو اور اپنے ذہن سے یہ بات مٹا دو کہ تم یہودی، عیسائی یا مسلمان ہو، تمہارا دھرم ہندو ہے۔ تم ایک ہندو
برہمن ہو۔ اس کی خوابیدہ سوچ نے کہا، میں نے اپنے ذہن سے یہودی، عیسائی اور دین اسلام جیسے مذاہب مٹا دیے ہیں، اب میرے ذہن میں ایک ہی ہندو دھرم نقش رہے گا، میں ایک ہندو برہمن رہوں گا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس ٹیم کے ساتھ امریکہ جا رہے ہو، ان پر اپنا ہندو دھرم ظاہر نہیں کرو گے اور نہ ہی خفیہ یہودی تنظیم کے کسی فرد کو مذہب کی تبدیلی کے متعلق بتاؤ گے۔ میں آپ کے حکم پر کسی کے سامنے اپنے مذہب کی تبدیلی کا ذکر نہیں کروں گا، بس میں یہی حکم تمہارے ذہن میں نقش کرنے آیا تھا۔ اپنا دھرم یاد رکھو اور 8 بجے تک تنویمی نیند سوتے رہو۔ پھر خاموشی چھا گئی، پارس سکون سے سوتا رہا۔ اس وقت سلمان نہیں تھا، میں اپنے بیٹے کے اندر تھا اور بڑی حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ داؤد منڈولا جیسے کٹر یہودی نے مائک ہرارے کو اپنے یہودی مذہب سے کیوں نکال دیا ہے اور اسے ہندو مذہب اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ میں بڑی ہیرا پھیری کرتا ہوں اور اکثر دشمنوں کے مقابلے میں الجھی ہوئی چالیں چلتا ہوں، لیکن منڈولا کی یہ چال سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر میں یہ فرض کر لیتا کہ شیتارا کا منڈولا سے کوئی خفیہ سمجھوتا ہو چکا ہے اور وہ شیتارا کی دلی خواہش کے مطابق اسے ہندو بنا چکا ہے، تب بھی عقل یہ تسلیم نہیں کرتی تھی کہ منڈولا ایک اہم خیال خوانی کرنے والے مائک ہرارے کو ہندو بنا کر شیتارا کے حوالے کر دے گا۔ میں ایسا سوچنے کے دوران اپنے بیٹے کے اندر شیتارا کی سوچ کی لہروں کو سن کر چونک گیا۔ ہمارے لیے یہ بھی چونکا دینے والی بات تھی کہ شیتارا ہم سب سے چھپ کر پارس کے اندر آنے کا راستہ بنا چکی ہے۔ وہ خوش ہو کر کہہ رہی تھی، اوہ پارس، میں ایک عرصے سے جو چاہتی تھی وہ ارادہ اب پورا ہو رہا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک یہودی نے تمہارے ذہن میں ہمارا ہندو دھرم نقش کیا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ایسا تو میں آئندہ موقع دیکھ کر کرنے والی تھی، اس سے پہلے ہی میرا کام بن گیا۔ وہ بہت خوش تھی اور کہہ رہی تھی، تم دراصل میرے معمول اور تابع دار ہو۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے عالموں نے تم پر تنویمی عمل کیا ہے، ان کے مطابق تم ان کے تابع دار رہو گے، لیکن میں تمہاری آخری اور فائنل عاملہ ہوں۔ میں حکم دیتی ہوں کہ عامل داؤد منڈولا کے حکم کے مطابق بدستور ہندو برہمن رہو گے اور حقیقت کبھی ظاہر نہیں کرو گے کہ تمہارے دل اور دماغ کی اصلی مالکہ صرف میں ہوں۔ اب تم آرام سے تنویمی نیند سوتے رہو، میں 8 بجے کے بعد آؤں گی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ شیتارا ہوٹل کے کمرے میں دماغی طور پر حاضر ہو کر حیرانی سے سوچنے لگی کہ یہودی منڈولا نے اس کے پارس کو ہندو کیوں بنایا ہے۔ یہ کس قسم کی چال ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی اس چال کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہم ابھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے علم میں جو شیتارا ہے وہ ڈمی ہے اور جو اصلی ہے وہ منڈولا کو ایسی چال چلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور کمال یہ بھی تھا کہ خود منڈولا اس طے کھانے والی پر اسرار ہستی کو ہندو تو سمجھ رہا تھا مگر شیتارا نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق شیتارا اپنے پارس کے ساتھ تھی اور طے کھانے والے نے کسی پارس کو نہیں، مائک ہرارے کو ہندو بنانے کے لیے کہا تھا اور وہ اسے بنا چکا تھا۔ پارس رات کے 8 بجے بیدار ہو گیا، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ایک اٹیچی میں اپنا ضروری سفری سامان رکھنے لگا۔ ایسے وقت الپا نے خیال خوانی کے ذریعے کوڈ ورڈز ادا کر کے مخاطب کیا، ہیلو 001، کیا سفر کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ ہاں تیار ہوں۔ بائی دی وے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے اندر آ کر گفتگو کرے، پلیز فون استعمال کرو۔ وہ چلی گئی۔ پھر اس نے فون کے ذریعے مخاطب کر کے پوچھا، اب خوش ہو؟ بات خوشی کی نہیں، اصول کی ہے۔ میں 2-1 روز میں خیال خوانی کے قابل ہو جاؤں گا تو کیا اپنے دماغ میں آنے دیا کرو گی؟ وہ بولی، بگ برادرز کی ہدایت ہے کہ بہت زیادہ ضرورت کے وقت ہم ایک دوسرے کے اندر آ کر صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فون پر رابطہ کیا جائے، اسی لیے ابھی تمہارے اندر سے نکل کر فون پر بول رہی ہوں۔ شکریہ، میں ابھی بگ برادر کے ہی بنگلے میں ہوں اور ان کے ساتھ ہی ایئرپورٹ جاؤں گا۔ کیا تم کوئی خاص بات کہنا چاہتی ہو؟ اپنے ذاتی احساسات بیان کرنا چاہتی ہوں۔ بہت عرصہ پہلے فرحاد علی تیمور کا بیٹا میری زندگی میں آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ کئی دن اور کئی راتیں گزاری ہیں۔ یہاں تم سخت پہرے میں زیر علاج رہے۔ آج پہلی بار گورنر ہاؤس میں تمہارے قریب آنے کا موقع ملا تو ایسا ہی لگا جیسے میں تمہارے نہیں بلکہ پارس کے قریب چلی آئی ہوں۔ میں اپنی پچھلی زندگی کی بہت سی باتیں بھولا ہوا ہوں، یہ تم ہی بتا
سکتی ہو کہ تم مجھے پارس کی طرح محسوس کیوں کیا؟ کیا واقعی میں پارس ہوں؟ کیا ہمیں یہ بات بگ برادرز کے علم میں لانا چاہیے؟ نہیں، ابھی نہیں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ کمبخت پارس ابھی تک میرے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ وہ جب قریب آتا ہے تو اس کے بدن سے ایک عجیب سی زہریلی مگر پرکشش حرارت محسوس ہوتی تھی۔ وہی حرارت آج میں نے تمہارے قریب سے گزرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ جب تم امریکہ سے واپس آؤ گے تو میں ایک بار پھر تنہائی میں تم سے ملنا چاہوں گی۔ تم ایک نہیں 1000 بار مل سکتی ہو، مگر مجھے تاکید کی گئی ہے کہ ہر کام بگ برادر سے پوچھ کر کیا جائے۔ بے شک میں بگ برادر سے اجازت حاصل کر کے ہی ایک بار تمہاری تنہائی میں آؤں گی۔ اچھا، اب ریسیور رکھتی ہوں۔ شیتارا جانتی تھی کہ وہ 8 بجے تنویمی نیند پوری کر کے بیدار ہوگا۔ اسی وقت کے مطابق وہ اس کے اندر خاموشی سے آ گئی تھی، کیونکہ داؤد منڈولا یا سلمان وغیرہ اس کے اندر آ سکتے تھے، اس لیے وہ پارس کے اندر خاموشی اختیار کیے رہتی تھی۔ ایسے ہی وقت اس نے الپا اور پارس کی فون پر ہونے والی گفتگو سنی اور جل بن گئی۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ الپا کبھی اس کے پارس کی تنہائی میں آئے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ آئے گی تو اسے پارس کے ذریعے اعصابی کمزوری کی دوا کھلا کر اس کی ایسی کی تیسی کرے گی اور اپنی ممولہ اور تابعدار بنا کر رکھے گی۔ یہ کامیابی اطمینان بخش تھی کہ اس نے پارس کے دماغ میں جگہ بنا لی تھی اور اس کے خیالات پڑھ کر آئندہ ہر آنے والی سوگن کا راستہ کاٹ سکتی تھی، اور اب تو یہ سوچ رہی تھی کہ آئندہ تنویمی عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ پاپا اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اور خفیہ یہودی تنظیم کے خیال خوانی کرنے والے پارس کے اندر نہیں ہوں گے۔ سب اپنی اپنی جگہ مصروف رہیں گے اور میدان صاف رہے گا تو وہ تنویمی عمل کے ذریعے اس کے ذہن پر یہ نقش کر دے گی کہ وہ آئندہ اپنی شیتارا کے علاوہ دنیا کی کسی لڑکی سے نہ دلچسپی لے گا اور نہ ہی کسی لڑکی سے تنہائی میں باتیں کرنا گوارا کرے گا۔ پارس رات کے 11 بجے اس طیارے سے روانہ ہوا جس میں کمانڈوز اور سراغر سا موجود تھے۔ برین آدم نے تمام یہودی خیال خوانی کرنے والوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو آرام کریں۔ جب وہ صبح بیدار ہوں گے تو ان کا خصوصی طیارہ نیو یارک پہنچ چکا ہوگا۔ طیارے کے مسافر یعنی مائک ہرارے اور کمانڈوز وغیرہ کے ہوٹل میں قیام کے دوران امریکی سراغر سا خفیہ طور سے ان کی نگرانی کریں گے۔ ایسے وقت خیال خوانی کرنے والے ان کے کام آئیں گے، انہیں ہوٹل سے نکال کر بڑی رازداری سے مایا کے کھنڈروں تک پہنچائیں گے۔ داؤد منڈولا خیال خوانی کے ذریعے اس طیارے میں موجود رہا اور اپنی ٹیم کو بحفاظت سفر کرتے دیکھتا رہا، پھر مطمئن ہو کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور کو کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے پروفیسر ایزک نے کہا، میں ہوں اور کوئی آپ کا فون نمبر نہیں جانتا۔ اس وقت تم بول رہے ہو یا تمہارے پیچھے وہ بول رہی ہے؟ ہاں وہی ہے، باتیں اس کی ہیں اور زبان میری ہے۔ وہ تم سے خوش ہے، تم بڑی خوش اسلوبی سے اس کی ہدایت پر عمل کر رہے ہو۔ کیا وہ دیکھ رہی ہے کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں، اور کیا اسے معلوم ہے کہ میری ایک ٹیم یہاں سے روانہ ہو چکی ہے؟ ہاں وہ جانتی ہے کہ آپ کی ٹیم کل شام تک مایا کے کھنڈر میں پہنچنے والی ہے۔ وہ منتظر ہے، آپ کی ٹیم وہاں پہنچے گی اور اس ٹیم میں مائک ہرارے موجود ہوگا تو ان سب کے لیے تہہ خانے کا چور دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ سب تو ہو جائے گا، اس ہستی کو اس کا مائک ہرارے مل جائے گا اور ہمیں یقین ہے کہ تہہ خانے کا تمام خفیہ خزانہ ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ پراسرار ہستی اپنے تمام وعدے پورے کرے گی۔ پھر بھی میں اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا میں آئندہ بھی خفیہ یہودی تنظیم کا گمنام سربراہ رہوں گا؟ بے شک آپ ہی گمنام سربراہ رہیں گے۔ اس ہستی نے وعدہ کیا تھا کہ اسے مائک ہرارے مل جائے گا تو وہ آپ کے اور خفیہ یہودی تنظیم کے کسی معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرے گی۔ میں تمہاری اس پراسرار ہستی کی مٹھی میں ہوں، مجھے یقین کرنا ہی ہوگا کہ وہ میرے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، اور یقین نہ بھی کروں تو اسی کے رحم و کرم پر رہنا ہوگا۔ پروفیسر ایزک نے کہا، اب یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا اپنا تجربہ تو یہی ہے کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ آپ بھی اس کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اچھا میں فون بند کر رہا ہوں، کل شام کو کھنڈر کے تہہ خانے میں لین دین کے بعد وہ میرے ذریعے پھر آپ سے گفتگو کرے گی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔